يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ قولوا قولا سدیدا، درست بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، اسٹریٹ فارورڈ رہا کرو. اللہ تمہارے حالات کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا. ہم بات سیدھی نہیں کرتے بعض اوقات. ہماری بہت سی مشکلات وہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہماری باتوں میں الجھن ہوتی. ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، ہماری زبان پہ کچھ ہوتا ہے. نہ ہم صاف گوئی سے کام لیتے ہیں، نہ سچی بات کرتے ہیں، اور نہ ہی کھل کے کسی کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں یا اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سے پھر بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. صحابہ کرام کی اگر زندگی کے حالات پڑھیں تو سب سے بڑی چیز جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے ان کی زندگیوں میں ایک سادگی. اور یہ سادگی صرف یہ نہیں کہ سادہ کپڑے پہننا سادگی ہوتا ہے، گفتگو میں، معاملے میں، اور ان کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا، سیدھی بات کرنا. ہم لوگ سیدھی بات نہیں کرتے، اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. چند ایک باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مثلاً کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. مہمان کی عزت میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے، نمبر 1 تو تنگ دلی ہے کہ دل تنگ ہونے لگے. اب یہ آ گئے ہیں، اب ان کو کھانا کھلانا پڑے گا، ہمارا بجٹ الٹ جائے گا، یا یہ ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. اسی قسم کی کوئی بھی چیز یعنی دل کی تنگی، اس سے بچنا چاہیے. نمبر 2 بے رخی، پرواہ نہ کرنا. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کھانا بھی لا کے رکھ دیں گے، آپ کو بستر بھی بہت اچھا دے دیں گے، لیکن نہ آپ کے پاس بیٹھیں گے اور نہ سیدھے منہ بات کریں گے. انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چور بن کے داخل ہوا کہ کوئی مجرم ہے. پھر اسی طرح سرد مہری، اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی پاس بیٹھے بھی ہوں گے تو بات نہیں کریں گے. کس طرح؟ یعنی ایک کولڈ لیس کا رویہ، اس میں کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، بس ایک بیریئر ہے، ایک حجاب ہے دونوں کے درمیان. اسی طرح ماتھے پہ بل ڈال کے بات کرنا، منہ موڑ کے بات کرنا، یہ سب چیزیں دوسرے کی بے عزتی میں شامل ہیں، اکرام ضیف کے خلاف ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ وہ کام جس سے دوسرا راحت محسوس کرے، خندہ پیشانی سے پیش آنا، خوش اخلاقی سے. پھر اسی طرح یہ کہ کھانے پینے کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرنا. عام طور پہ ہمارے ہاں اپنی شان یا اپنا نام بڑھانے کے لیے بعض اوقات مہمان کو بیمار کیا جاتا ہے. یعنی اتنے کھانے پکا کے رکھیں گے. ایک دفعہ کہیں جانا ہوا میرا تو انہوں نے بہت سارے کھانے پکا کے رکھے. میں نے ان سے پوچھا یہ کھانا پکانے میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ کہنے لگی 3 دن لگے. میں نے وہیں ہاتھ روک لیا. میں نے کہا اس میں سے پتہ نہیں کیا کچھ باسی ہے، اور میں اگر باسی چیز ذرا بھی کھا لوں تو مجھے تکلیف ہو جاتی. اب میرے لیے یہ معمہ تھا کہ اس میں سے فریش کیا ہوگا جو آج ہی پکا ہوگا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، تو صرف میں وہ لے لوں. میرے لیے وہ جو ڈھیر تھا کھانوں کا وہ میرے اوپر ایسے تھا جیسے کوئی چیز میرے اوپر آ رہی ہے، وہ دیکھنا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا. یعنی بعض اوقات ہم اکرام یا عزت دینا کس کو سمجھتے ہیں کہ رنگ رنگ کی چیزوں سے میز بھر دی جائے، اتنا کچھ پکایا جائے، چاہے 3 دن لگے، فریج فریزر میں باسی کر کر کے رکھا جائے، پھر اس کو اوپر ٹاپنگ کر کے سجا کے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا جائے، چاہے دوسرا بیمار پڑ جائے یا دوسرا ایک بوجھ تلے دب جائے یا ایک روگ میں آ جائے. کیونکہ کوئی بھی چیز جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی وہ دوسرے کے لیے خوشی کا سبب نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب ہو جاتی. تو اکرام میں یا عزت میں ضروری نہیں کہ بہت زیادہ کھانا کھلایا جائے یا رنگا رنگ کے کھانے کھلایا جائے. اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو میسر ہے. مہمان کے سامنے ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو آپ کی بیزاری کی سینس ہو. مثلا وہ آج تو میری ماسی بھی نہیں آئی، اور آج تو فلاں بچہ بھی بیمار ہو گیا اور بڑی مشکل ہوئی، اور یعنی انڈائریکٹلی ایسی گفتگو شروع کر دینا کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے وبال جان ہے. یعنی منہ سے یہ کہنے کی بجائے کہ آپ وبال جان ہیں، ایسی باتیں کہی جائیں کہ دوسرا اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے کہ وہ یہاں اس نے قدم کیوں رکھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استقبال کرنے میں ہونا کیا چاہیے کہ کوئی آئے، استقبال کرنے کے بعد حال چال پوچھے، بٹھائیں،
کھانے کو کچھ ہے تو آفر کریں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو ویلکم کیا، بٹھایا اور کھانا لینے چلے گئے۔ اور اپنی روایت کے مطابق عربوں میں اس وقت سے روایت ہے کہ بنا ہوا بچڑا جو تھا وہ اٹھا کے لے آئے، بکرا نہیں بچڑا، گائے کا بچہ جو بکرے سے بھی بڑا ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں مہمان نوازی کا بہترین طریقہ ہی تھا۔ اور آج تک عربوں میں کسی کو بہت اکرام دینا ہوتا ہے تو وہ، ہمارے تو مرغی مسلم ہوتا ہے تو ان کے ہاں بکرا مسلم ہوتا ہے۔ بعض اوقات سریٹ ہوتی ہے، اس میں آنکھیں تک ہوتی ہیں، زبان بھی ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ جب ہم عمرے پہ گئے تو اجری صاحب کے ایک دوست ہیں، تو ریاض سے ان کی فیملی آئی اور انہوں نے کہا کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں، تو وہ کھانا لے کر آئے۔ اتنے بڑے بڑے ٹرے میں چاول تھے اور چاولوں کے اوپر اسی طرح وہ بکرا رکھا ہوا تھا اور سری بھی تھی اور سری میں آنکھیں اور وہ زبان بھی۔ اچھا، اب ان کے ہاں مہمان کے اکرام میں یہ کہ خود بھی ساتھ بیٹھتے، ایک ہی ٹرے میں سب کو کھانا ہوتا ہے، اور پھر اصرار بھی بہت زیادہ کرتے۔ اب میں تو چپ کر کے بچوں کو دیکھا تو بہت زیادہ، اب وہ اصرار پہ اصرار کرے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہے تمہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ اب یہ کہتے کھائے تو کھائے کیسے؟ زبان نظر آ رہی ہو کس طرح کھائیں؟ دانت تک بھی نہیں نکالتے۔ ان کا سٹائل ہے یہ دھو لیتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ تو یہ ہے کہ ہر قوم کا مزاج ہوتا ہے نا اپنا کھانے کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو اپنی طرف سے انتہائی عزت کا معاملہ کر رہا ہو اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہو۔ بہرحال اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ مہمان کے سامنے کھانا بڑھانا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قربہ الیہم۔ بعض لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں پوچھیں گے آپ کو آپ کھائیں یا نہ کھائیں، ان کا کام پورا ہو گیا، ان کی سجاوٹ مکمل، کیونکہ انہوں نے طریقہ سیکھا ہے کہیں سے میز لگانے کا، وہ انہوں نے ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی، پریکٹیکل دہرا دیا، لیکن اس کے بعد پوچھا نہیں۔ سنت میں سے ہے قربہ الیہم، چاہے سامنے رکھی ہوئی چیز پھر بھی آگے بڑھائی جائے، اٹھا کے پیش کی جائے، کیونکہ بعضوں کو جب ہم بڑی بڑی میزیں لگا لیتے ہیں اور سب طرف چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، تو اب مہمان بعضوں کو تو خود گھوم کے پھر کے وہ سب کچھ لا بھی نہیں سکتا، تو اگر کوئی ایک آدھ اس میں سے سرو کر رہا ہو، سب مہمانوں کو پیش کر رہا ہو، تو یہ بھی اکرام میں ہوتا ہے، یہ بھی عزت میں سے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا بنایا جا رہا ہو یا کچھ انتظام کیا جا رہا ہو تو اس کا اظہار نہیں بہت کرنا چاہیے، کتنے برتن کھڑکانے لگے کچن میں جا کے آپ اور دم دم الماریاں بجائیں یا کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب لانے کے لیے گئے کچھ تو چپکے سے گئے تھے، فراح الی اہلہ، یعنی دبے پاؤں گئے، مہمانوں کو نہیں پتہ چلا کہ کیا لانے جا رہے ہیں۔ اب ایسے تو اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ فریج سے فلاں چیز بھی نکال لو اور یہ بھی ڈال لو اور وہ بھی کرو، ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اخلاق کی منافی چیز ہے کہ جو ہے بس خاموشی سے لے آؤ۔ ان سب چیزوں سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مہمان بوجھ محسوس نہ کرے۔ آپ ڈھیروں چیزیں لا رہے ہیں لیکن انداز اتنا خراب ہے کہ وہ ایک بھی نہ کھا سکے، خوف کا مارا کہ پتہ نہیں اب اندر چیز پکار ہو رہی تھی، شاید ہمارے ہی آنے پر یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کھانے کے لیے جب ہاتھ دھلائیں تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچیے اور پھر مہمان کے ہاتھ دھلوائیے۔ امام مالک نے جب یہی عمل کیا تو امام شافعی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کھانے سے پہلے تو میزبان کو پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہیے، اور سب کے بعد میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے اٹھتے اٹھتے کوئی اور آ پہنچے۔ دسترخوان پر خوردنوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے کچھ زیادہ رکھیے، ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور آ جائے، پھر ان کے لیے انتظام کو دوڑنا بھاگنا پڑے، اور اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی سبکی کی بجائے خوشی سے کھانا کھا سکے گا۔ مہمان کے لیے ایثار سے کام لیجیے، تکلیف اٹھا کر اس کو آرام پہنچائیے۔ حضرت ابو شریح فرماتے ہیں میری ان 2 آنکھوں نے دیکھا اور 2 کانوں نے سنا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔
مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے. مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے، یعنی سب سے بہترین چیز ایک دن کے لیے، اس کے بعد اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر نارمل. یعنی مہمان کے اکرام میں یہ نہیں کہ اگر وہ 1 مہینہ ٹھہر رہا ہے تو 1 مہینے تک آپ قرض لے کر وہ سب کچھ پکاتے رہیں گے جو آپ نے پہلے دن پکایا تھا. اچھا، یہ جو پہلے دن کی مہمانی اس کو انعام کیوں کہا گیا؟ پہلے دن کی خاطر تواضع کو انعام اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے انعام دیتے اور لیتے وقت خوشی ہوتی ہے، انعام کا دینا بھی خوشی ہوتا ہے نا، اور انعام کا لینا بھی خوشی ہوتا ہے، تو اسی طرح میزبان کی آفر بھی خوشی اور مہمان کی آمد بھی خوشی کا ذریعہ، اور اس کا اپنی مہمانی کا حق وصول کرنا، یہ سب کچھ خوشیوں کا باعث. اچھا، اسی طرح مہمان نوازی بھی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو آپ صرف کھلانے پلانے پہ توجہ رکھیں، اس کی نیند، اس کے آرام، اگر اس کو واش روم کی ضرورت ہے، نماز کا وقت ہے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. کیونکہ بعض لوگ اتنی والہانہ عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں کہ نہ آپ کو واش روم جانے دیتے ہیں، نہ آپ کو سونے دیتے ہیں، نہ آپ کو یکسوئی سے نماز پڑھنے دیتے ہیں. یعنی آپ کی جو انسانی ضروریات ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھتے، اس کو بھی بھول جاتے، اسے فراموش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں. وہ اتنے خوش ہیں کہ آپ کو چند لمحوں کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ بھی نقصان دہ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. ہمارے والد ہمیشہ مہمان کو خود جائے نماز بچھا کے دیتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ بلا کدھر ہے. کبھی آپ گھر کے بچے سے پوچھتے تو بالکل الٹا رخ بتا دیتا ہے. امام شافعی کو امام مالک کے خادم نے ایک کمرے میں ٹھہرانے کے بعد کہا، حضرت قبلے کا رخ یہ ہے، پانی کا برتن یہاں رکھا ہے، بیت الخلاء اس طرف ہے. یعنی ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ بالکل بٹھا کے اس کو گیسٹ روم میں خود بھول جائیں، اسے فراموش کر دیں، اور پھر جب سامنے آئے تو کہیں وہ چونکہ ہم آپ کے لیے کھانا بنا رہے تھے اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے. تو نہیں، آنے کے بعد اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کتنی دیر کے لیے آئے، ویلکم کریں، سلام دعا کریں، حال چال پوچھیں، بٹھائیں. دور سے آیا ہے تو اس کو واش روم کا بتائیں. اگر اسے نہانے کی ضرورت ہے، جیسے بازو گرمی کا موسم ہے، یہ سفر بہت طویل ہے، تو اس کا بندوبست کریں، اس کے بستر کا بندوبست کریں، اس کو جائے نماز بچھا کے دیں. اس کو اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھلائیں، چائے کا وقت ہے تو چائے پلائیں. یعنی کچھ بھی حسب حالات، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے اور آپ کی چائے کا وقت ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں کا بھی جو بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن دوسرے کے لیے خوشی یا تکلیف کا سبب بنتی ہیں، تو اس میں فرق کرنا بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دوست احباب ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، بہت وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے بہت محبت ہوتی ہے، پھر ہمارا جی چاہتا ہے بہت باتیں کریں. اچھا، عام طور پر مہمانوں کی آمد پہ کیا ہوتا ہے؟ رات جگہ ہوتا ہے، خصوصاً اگر کزنز وغیرہ یا رشتے دار ایسے مہمان جن کے ساتھ آپ بہت فری ہوں، تو اگر وہ آئیں تو پھر تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو رات کو دیر تک جاگنا ہے. اچھا، آپ تو اپنے گھر میں تھے، آرام کیے ہوئے ہیں، اب آنے والا معلوم نہیں کتنی مشقت سے سفر کر کے آئے، تو ہو سکتا ہے اس کو آرام کی ضرورت ہو، لیکن اس کو جاگنا ہی جاگنا ہے کیونکہ آپ جاگنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں اپنی خوشی کی خاطر کسی کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنا یہ بھی درست نہیں، چاہے دوسرا تکلف میں نہ بھی کر سکے. اسی طرح اگر مہمان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو یا کوئی اور آ کے اس کے گھر میں بے عزتی کرنا شروع کر دے تو اس سے بھی اس کو بچائیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے، اتنے میں کوئی ایسا شخص آ گیا جو اس کا حریف ہے، رائیول ہے، یا اس کو پسند نہیں کرتا یا کسی بھی لحاظ سے اس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، تو وہ آ کے کوئی کریٹیسزم شروع کر دیا یا کوئی باتیں سنانی شروع کر دی کہ اور نہیں کہیں تو یہی تم ہاتھ لگے ذرا میں اپنے دل کی بڑاس نکال لوں. تو میزبان کو چاہیے کہ پھر وہ آگے جا کے بچاؤ بھی کرائے، اپنے مہمان کی عزت کرے اور کروائے. یعنی مہمان کے اکرام میں صرف خود عزت کرنا نہیں، دوسروں سے عزت کرانا بھی ہے. بعض اوقات گھر کے بچے مہمان کی بے عزتی شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً اگر کوئی ایسا شخص مہمان آیا ہو کہ جس نے
مثلاً آپ کی والدہ کو ستایا ہو یا کوئی اور ایسی تکلیف پہنچائی ہو. بعض وقت خاندانوں میں ایسا ہوتا نا کہ جیسے ساس بہو کی نہیں بنتی، پھر دادی اماں گھر میں آئے تو بچوں نے وہاں ذرائع شروع کر دی کہ ہماری دادی نے ہماری اماں کے ساتھ یہ کیا تھا، یا پھپھی نے یہ کیا تھا، یا فلاں نے یہ کیا تھا، لہٰذا اب ہم بدلہ لیتے ہیں اپنی ماں کی طرف سے. نہیں، اگر کوئی گھر آ گیا آپ کے تو خواہ اس نے کیسی بھی آپ سے بدسلوکی کی ہو، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ گھر آئے ہوئے شخص کی بے عزتی کریں. یہ انتہائی بد اخلاقی. اس چیز کا، اس پہلو کا بھی لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے کہ خود نہیں بچوں سے بھی عزت کروائیں، دیگر متعلقین سے بھی عزت کروائیں. سوال یہ ہے کہ اگر مہمان ہماری بے عزتی شروع کر دے تو بھی صبر سے کام لیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ نہیں برا کرنا، چاہے وہ ہمارے ساتھ نہ اچھا کر رہا ہو. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والا بھی ہمارے ساتھ بدسلوکی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم میزبان ہیں اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری اسی طرح نبھانی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام ہے، جب ان کے پاس فرشتے آئے اور ان کی قوم کو پتا چلا اور وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحونی واتقوا اللہ ولا تخزونی. دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو. کیونکہ بعض وقت مہمان کے سامنے اگر اہل خانہ کی بے عزتی ہونے لگے یا اہل خانہ کے ساتھ برا کوئی سلوک کرنے لگے تو اس میں بھی مہمان اپنی سبکی محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر گھر میں آپ کے کوئی مرد حضرات نہیں ہیں اور کوئی نامحرم مرد آپ کا مہمان بن کے آ گیا ہے تو اب آپ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دیں، کیونکہ تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ بیٹھنا ہو سکتا ہے شوہر کو بدگمان کر دے کہ یہ میرے پیچھے سے کیوں آیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے شہر سے آتا ہے تو اس صورت میں اگر ممکن ہو اپنے شوہر کو اطلاع کر دیں کہ فلاں شخص آ گیا، آپ گھر پہنچے اور اس کو بھی بٹھائیں. اور ہو سکتا ہے گھر میں بچے وغیرہ بھی ہوں، بالکل آپ تنہا نہ ہو، لیکن اگر آپ بالکل تنہا ہو تو اس سے معذرت کر لیں کہ آپ 1 گھنٹے تک آ جائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص تلقین کی ہے کہ عورت اپنے گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو. یعنی ایسے مہمانوں کو ویلکم نہ کیا جائے جن کا آنا گھر میں بگاڑ کا سبب بن جائے، آپس کے تعلقات کی خرابی کا سبب بن جائے. کیونکہ بعض لوگوں کا آنا، اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف مرد حضرات ہی ہو سکتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایسی دوستیں ہو سکتی ہیں، ایسے رشتہ دار ہو سکتے ہیں کہ جن کے آنے سے گھروں میں پھوٹ پڑتی ہو یا گھر کے حالات خراب ہوتے ہوں، تو ان کے آنے کو بھی منع کیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ریاض الصالحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یعنی گھر میں کسی ایسے کو نہ ٹھہرائیں، یعنی مہمان نہ بنائیں کہ جو تمہیں پسند نہیں. اس میں یہ نہیں کہ صرف مرد حضرات ہے، اس میں عورت بھی. اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. کتنی واضح ہدایت ہے. اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ. تو یہ بیوی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ ایسے معاملات میں ضرور رعایت کرے اور اس قسم کے گیسٹ کو پھر وہ ویلکم نہ کرے کہ جو گھر میں فساد کا ذریعہ ہو. اسی طرح یہ ہے کہ مہمان کو صرف نوکروں یا بچوں کے سر پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی جب امام مالک کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک نے بہت عزت اور احترام سے انہیں کمرے میں سلایا. سحر کے وقت امام شافعی نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی، آپ پر خدا کی رحمت و نماز کا وقت ہو گیا ہے. امام شافعی فوراً اٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا ہے اور وہ دروازے پہ کھڑے ہیں. امام مالک امام شافعی کے استاد بھی تھے. امام شافعی کو کچھ شرم سی محسوس ہوئی. امام مالک نے محسوس کر لیا اور بہت محبت کے ساتھ بولے کہ تم خیال نہ کرو،
مہمان کی خدمت تو کرنا ہی چاہیے. یعنی اگر عمر میں یا مرتبے میں کوئی چھوٹا بھی ہے آپ سے تو بھی فرض بنتا ہے. اور وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی